السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدر اجلاس جناب محمد حامد خان صاحب، ڈائس پر جلوہ افروز جماعت اسلامی کے قائدین، حیدرآباد شہر کے آج کے اس اجلاس میں شریک خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، مثالی خاندان کے موضوع پر ماشاءاللہ آپ کی کیمپین بھی جاری ہے اور آج کا یہ خطاب عام بھی ہے۔ خاندانی زندگی بہت اہم ہے اور ماہرین نفسیات کا یہ بتانا ہے کہ دنیا میں جو لوگ خوش ہوتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد، more than 90%، they are happy because they are happy with their families۔ دنیا میں انسان جو خوش انسان کہیں بھی آپ کو نظر آ جائے، مارکیٹ میں، کہیں بھی، دکان میں، بازار میں آپ پکڑیں کسی آدمی کو پوچھیں خوش ہے کیا، تو لازماً وہ خوش ہے تو اس کی وجہ یہ کہ وہ خاندان سے خوش ہے۔ اور کسی بھی مرجھایا ہوا چہرہ کو آپ پکڑیے، مسجد میں کوئی اداس روتا ہوا بیٹھا ہوا آدمی کو پکڑیے، اور چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ کون خوش ہے اور کس کے ہاں اداسی چھائی ہوئی ہے۔ اسے پکڑ کر پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ خاندانی زندگی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، یا اس کے اندر دراڑ ہے، یا اس کے اندر ان ہیپینس ہے، تو اس لیے وہ زندگی کے دیگر پہلو میں بھی ناراض نظر آتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کی قبروں پر ایک کتبہ لگے گا، ٹوم سٹون لگے گا، اس سٹون پر لکھا ہوا ہوگا مسٹر ایوریج ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 35 buried at the age of 65۔ کتبہ لگے گا کہ مسٹر ایوریج یا مس ایوریج وفات پائی 35 برس میں اور تدفین بھی 65 برس میں۔ آپ پوچھیں گے یہ کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں کوئی واقعہ، گھر کے اندر پرابلم ہو جاتا ہے، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، کوئی اور پرابلم، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، یا کسی کا بزنس کا لاس ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد گرنے کے بعد پھر اٹھنا، پھر اوپر پرواز کرنا، یہ اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پرندے اڑتے ہوئے نیچے گرتے ہیں، گرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرنے کے بعد پر پھڑ پھڑانا بھول جائے اور اوپر کی طرف پرواز نہ کرے تو اس پرندے کی موت واقع ہو گئی۔ ایسے ہی زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جن کا ایک واقعہ ہو گیا، ایک پرابلم ہو گیا، ایک جھگڑا ہو گیا۔ بعض لوگ ایسی زندگی بسر کرتے ہیں کہ اب میاں اور بیوی برائے نام ان رجسٹر میاں بیوی رہتے ہیں، دونوں کا کمرہ بھی الگ ہوتا ہے، دونوں کا گھر بھی کبھی الگ ہوتا ہے، بس سماج کے لیے چونکہ لڑکیاں پیدا ہو گئی، بچیوں کی شادی ہونی ہے، اس لیے برائے نام شوہر بھی رہتے ہیں، برائے نام بیوی بھی ہوتی ہے، لیکن جیتے جی یہ لوگ مر گئے ہوتے ہیں۔ آدمی کو یہ میں نے کہا کہ 35-40 برس کے آس پاس میں ایک موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جیتے جی وہ مردہ ہوتے ہیں، بس ظاہری موت کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا لڑکی شادی ہوئے 3-4 سال ہوئے، اور اس میں بات ہوئی تو پہلے میں نے اس سے بھی پوچھا، اس نے بھی بتایا اپنا پورا ماجرا لڑکی نے۔ لڑکے سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ امین صاحب چونکہ ہم مسلمان ہیں، سوسائڈ نہیں کر سکتے، روزانہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قدرتی موت عطا فرما دے۔ میں نے یہ ہمارے ایک دوست کو سنایا تو انہوں نے پوچھا کس کے لیے قدرتی موت کی دعا تھی؟ وہ اپنے لیے وہ دعا کر رہا تھا۔ یہ میں حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج اس موضوع پر ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہماری موت نہ آئے بھرپور زندگی بسر ہونی چاہیے، خوشی کی زندگی ہونی چاہیے، کامیاب زندگی ہونی چاہیے، میاں بیوی بچے سب مل کر
ایک ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ لگے کہ جنت زمین پر اتر کر آ گئی ہے ہمارے گھر کے اندر، اور پھر اس جنت سے اس جنت کو پرواز کریں۔ اس کے لیے ایک مثالی خاندانی مہم ہم چلا رہے ہیں، تاکہ لوگ جیتے جی نہ مریں، بلکہ موت کے وقت ان کی آخری وقت تک وہ ہنسی خوشی کی زندگی بسر کر سکیں۔ بہت خوشگوار گھرانہ، بہت سہانا گھرانہ، بہت مثالی گھرانہ، اور دنیا دیکھے تو کہے کہ باپ ہو تو ایسا ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو، بچے ہو تو ایسے ہو، اس کو کہتے مثالی گھرانہ۔ اس میں بھی ہمارے پاس غلط فہمی ہے۔ اسلامی گھرانے سے مراد گھر کے اندر گھسے تو قبرستان جیسا سناٹا، سب لوگ ٹوپی پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو سب اسکارف پہنے ہوئے ہیں، عورت ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، شوہر آیا بھی تو تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اور گھر کے اندر جو ہے ہمیشہ خیرات کی آوازیں آ رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، کوئی بھائی بہن لڑتے جھگڑتے نہیں، میاں بیوی کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ مثالی خاندان نہیں ہے، یہ تو قبرستان میں ایسا سناٹا ہوتا ہے۔ نارمل گھر کا نام ہے مثالی گھر، لیکن یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کے مسائل کو کیسے حل کریں، زندگی کے پرابلمز کو کیسے ڈیل کیا جائے، زندگی کے ایشوز کو کیسے سالو کیا جائے، یہ ان کا اصل گر ہوتا ہے۔ مثالی گھرانہ اسلامی خاندان سے مراد یہ جو تصویر ہے ہماری، یہ غلط تصویر ہے۔ ہمارے گھر کے اندر بچے جھگڑا بھی کریں گے، کھیل کود بھی کریں گے، کھانا بھی ویسٹ کریں گے، گھر کے اندر ہنسی مذاق بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، نمازوں کا بھی اہتمام ہوگا، روزوں کا بھی اہتمام ہوگا، بچے مل کر کیرم بورڈ بھی کھیلیں گے، سب کچھ ہوگا عام زندگی کے اندر جیسے ہوتا ہے گھرانوں کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ادب ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کے لیے پیار ہو، گھر کے اندر ویلیوز ہو، محبت ہو، لو ہو، چیریٹی ہو، میگنانیمیٹی ہو، بڑپن ہو، عظمت ہو۔ یہ ہے اسلامی خاندان جہاں اقدار ہوں، ویلیوز ہوں۔ جن گھروں کے اندر ظاہر میں تو نظر آئے اسلام، لیکن قلب میں اسلام نہ ہو، ویلیوز میں اسلام نہ ہو، ویسا گھرانہ کوئی دیندار گھرانہ نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو اس بات کی طرف کہ یہ بات ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مثالی میاں بیوی کا جو خاندان ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ میں سائیکالوجی کی زبان میں بات کروں گا۔ سب سے بہترین جو ماڈل ہے وہ میاں بیوی کے درمیان کنیکٹیویٹی ہو، دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر چاہتے ہوں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہو، دونوں ایک دوسرے پر فوقیت نہ جتاتے ہوں۔ شوہر یہ نہ کہتا ہو کہ کرتی کیا ہے تو، سوائے اس کے کہ دن بھر بیٹھ کر کھاتی ہے میرے پیسے سے۔ بیوی یہ نہ کہے کہ آپ مرد تو ایسے ہیں کہ صرف عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنا جانتے ہوں۔ یہ جملے باقاعدہ کاؤنسلنگ کے وقت آتے ہوئے جملے ہیں، یہ نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے مر مٹنے والے ہوں کہ گھر کے اندر شوہر گھسے تو عورت کو لگے کہ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا، اور بیوی کو دیکھ کر مرد محسوس کرے کہ اس کے دل کے اندر جو ایک ٹھنڈک آ گئی ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ عورت اس کے گھر کی رانی ہو، گھر کی نوکرانی نہ ہو۔ ساس بہو کا رشتہ یہ ہو کہ بہو یہ سمجھے کہ میری ساس یہ سمجھے کہ بہو میرے گھر کے لیے فخر ہے، سرمایہ ہے، عظمت ہے، اور بیوی جو ہے بہو اپنے ساس کی قدردان ہو، اس کے تجربے کی۔ بچے اور ماں باپ کے درمیان ایسا تعلق ہو کہ تربیت کا ایک نظام ہو اور ماں باپ ایک جان ایک بات بولیں، ایسا نہیں کہ باپ ایک بات بولے اور ماں ایک بات بولے تو بچے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جہاں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی، یکسوئی، پیار، محبت، آئیڈیاز میں سملر ہوں، وہاں بچوں کے اندر اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ سب سے ٹاپ موسٹ ماڈل ہے جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ماڈل ہے۔ اب اس سے نیچے کا ایک ماڈل بتاتا ہوں۔ اس سے نیچے کا ماڈل یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دونوں میں رسہ کشی ہوتے رہتی ہے، جھگڑا ہوتے رہتا ہے، اور بچوں پر اس کا اثر پڑتا یہ ہے کہ بچے جانتے ہیں کہ کب باپ کے پاس سے مان لینا ہے، بات کو منوانا ہے، کب ماں کے پاس سے بات کو منوانا ہے۔ وہ کبھی ادھر سے کام نکالتے ہیں، کبھی ادھر سے کام نکالتے ہیں، اور اس میں بیوی جو ہے ایک مظلوم ہوتی ہے اور موقع دیکھ کر وہ رنگ لیڈر کا رول پلے کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیونسٹ پارٹیز یا آٹو والے سب جب جھگڑا کرتے ہیں تو ان کا ایک رنگ لیڈر ہوتا ہے، ان کا ایک اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس طرح کے جو کمیونٹیز کا جو لیڈر ہوتا ہے، ویسے عورت وہ کرتی ہے گھر کے اندر شوہر کے خلاف بغاوت پیدا کرتی ہے، بچوں کو بولتی ہے جا کے بولتے رہے ابا کو، بچوں کے ذریعے سے بغاوت کراتی ہے۔ اب وہ گھر میں رشتہ دار آئے ہوئے ہیں تو باپ دب جاتا ہے، ڈر جاتا ہے بیوی کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے، پھر جب چلے گئے تو شیر بنتا ہے۔ یہ دوسرا ماڈل ہے جس میں میاں اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی، محبت اور پیار نہیں ہے، بلکہ شوہر ڈومیننٹ ہٹلر ہوتا ہے اور بیوی اس کے گھر کے اندر جو ہے ایک معصوم مظلوم ہوتی ہے اور وہ رنگ لیڈر بن کر کام کرتی ہے، وہ اس طرح کا کام کرتی ہے۔ کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے، بیوی ڈومیننٹ ہوتی ہے اور شوہر دبک کر رہتا ہے بیوی کے سامنے، ایسے ماڈلز بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ ماڈل بھی ہے سائیکالوجی میں کہ بعض دفعے شوہر، گھر کا بڑا آدمی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کے 4 بچے ہوں تو اس میں سے پہلا بچہ اس کی بیوی ہے۔
بچے کے برابر ہی وہ ہے. سب کے لیے اگر موز لایا تو بیوی کے لیے 4 بچوں کے لیے, کپڑے خرید کر لایا تو بیوی کو 1 دے دیا, بچوں کو بھی 4, بچوں کو 4 دے دیا. تو بیوی کا رول گویا کہ بچوں کے برابر ہو جاتا ہے. ون امانگ دیم, بچوں میں سے ایک وہ ہو جاتی ہے. یہ سب ماڈلز جو ہے مثالی خاندان نہیں ہے. مثالی خاندان جہاں دونوں جو ہے مل جل کر رہیں. ایک لیبر یونین نہیں بننا چاہیے, ایک لیبر لیڈر نہیں بننا چاہیے, ایک رنگ لیڈر کو نہیں بننا چاہیے, اور ایک بیوی جو ہے کبھی کبھی بچوں کے برابر ہو جائے. یہ باقاعدہ ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں بیوی کہتی ہے کہ صاحب ہمارا کوئی رول نہیں ہے سوائے اس کے ہمارے شوہر کے 4 بچے ہیں تو میں ایک 5واں بچہ. پہلے نمبر کی بچی عورت ہے, بیوی ہے, اس کے بعد 4 بچے ہوتے ہیں. یہ سب غلط ماڈل تھے مثالی خاندان کے. مثالی خاندان ہم کو جو بنانا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میاں بیوی اپنا رول پلے کریں, بچے اپنا رول پلے کریں. اس پر میں انشاءاللہ اور ذرا تفصیل سے بات کروں گا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کا خاندانی نظام دیگر لوگوں کے بنسبت آج بھی انٹیکٹ ہے, آج بھی محفوظ ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کہتا. بھوپال یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کا ایک ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ فیملی ویلیوز میں دیگر مذاہب کے بالمقابل آج بھی مسلمان بہت اچھے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. یہاں ڈاوری ڈیتھ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. لڑکیوں کی زندہ جلایا جاتا ہو نہیں ہے. اکا دکا واقعہ ہوتا ہو تو ہو, لیکن ہم اسے ایگزیجریٹ نہ کریں. اکا دکا واقعہ ضرور ہوتا ہوگا, لیکن مسلمانوں بحیثیت مجموعی آج بھی مسلمانوں کی خاندانی صورتحال دیگر لوگوں کے بنسبت بہت اچھا ہے. لیکن آل از ناٹ ویل, سب کچھ اچھا ہے یہ بھی نہیں ہے. مسائل میں ہی, ایشوز میں ہی, پرابلمز میں, اس کی طرف میں تذکرہ کروں گا. لیکن مغرب کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں مائی مسلم فرینڈز نام کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجیے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی قوم سیریسلی ریلیجس قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. دنیا میں اگر کسی قوم کے پاس سیریسلی اگر فیملی ویلیوز انٹیکٹ ہیں, محفوظ ہیں, تو صرف مسلمان ہی دنیا میں جن کے پاس آج یہ محفوظ ہے. تو آج ہماری صورتحال جو ہے یہ کمپیئر کرتے ہوئے بہت اچھے ہیں, لیکن اسے اور بہتری کی طرف کیسے بڑھائیں, اور جن جگہ جہاں جہاں پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو ہم کیسے چیک کریں, اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو پرابلم پایا جاتا ہے وہ ہے ایک تو لڑکی کا انتخاب. اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی چمڑی گوری ہونا لازم ہے, اس کے بغیر لڑکی کا اٹھنا مشکل ہے. اس کے بعد یہ اور کرائٹیریا لڑکا دے کر بھیجتا ہے ماں کو, ایسی چاہیے, ایسی چاہیے, ایسی چاہیے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں صاحب, گوری ہونا, گلاب کے پھول کی طرح ہونٹا ہونا, سرائی دار گردن ہونا, اتنا ویٹ ہونا چاہیے, زیادہ موٹی نہیں ہونا, اتنے سب. یہ لڑکے میرے پاس بھی بولتے ہیں. میں ان کو پوچھتا ہوں کبھی تو نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ یہ میں اس کو پوچھتا ہوں. سارا مطالبہ کر کے بھیجتا ہے. پرابلم نمبر 1 ہے ہمارے پاس. پرابلم نمبر 2 ہے جہیز کا مطالبہ. جہیز مانگی جاتی ہے, نہیں ہے تو کم از کم ایسے گھر میں جانا جہاں سے آٹومیٹک جو ہیوی جہیز آئے. اس کے بعد سالہ گھر کو آتا, سارا میجرمنٹ لیتا, روم کا میجرمنٹ, اور بالکل اسی کے حساب سے بناتا. تو لڑکے کو جاتے ہوئے چائے وائے بہت اچھی طرح سے پلا کے بھیجتے. وہ لاسٹ ٹائم ہے اسے پلاتے, اور اس کو بولتے کہ صاحب صوفہ ایسا چاہیے, بیڈ ایسا چاہیے, سب میجرمنٹ. لیکن آج کے زمانے میں ایسا ہوا, پرانے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ ریڈی میڈ آتا ہو, بلکہ یہاں آ کر بنا دیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر پرابلم بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد مہر کی رقم, بہت سستی رقم, 2 گرام, 5 گرام, 10 گرام سونا دیتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے جس پر میں بات کروں گا. ابھی طلاق کا ایک ایشو ہے. ٹرپل طلاق بہت کم ہے لیکن ہے پرابلم, کم ہے لیکن ہے پرابلم. ٹرپل طلاق کا مسئلہ بھی ہے, اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ عورتوں کو لٹک دیا چھوڑ دیا جاتا ہے. نہ طلاق دینے کے لیے تیار ہے, نہ خلا ہوتی ہے, اور نہ فسخ نکاح کا کوئی انتظام ہوتا ہے. بہت سی لڑکیاں اور عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف لٹکتی رہتی ہیں, ان کا کوئی رشتہ جو ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے. یہ ہمارے پرابلم جس پر ہم بات کریں گے. اس کے بعد سیکسول ڈیویشن یعنی جنسی بے راہ روی. چونکہ آج ٹیکنالوجی نے تباہی مچائی ہے تو اس کے نتیجے میں جنسی بے راہ رویاں بھی بہت عام ہو رہی ہیں. اس پر جیسے کہ رشاد صاحب نے بھی گفتگو کی, تو اس کو بھی ہم کیسے کنٹرول کریں, اس پر ہم بات کریں گے ان سب چیزوں پر. اور پھر چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کر گھر کے اندر ساس بہو کا جھگڑا, ننند بھاوج کا جھگڑا, ان سب کو لے کر گھر کے اندر پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سارے ایشوز کو ہم کیسے ڈیل کریں, اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ سلوشن کیا ہے. پرابلمز تو ہیں معاشرے کے اندر, اور بہت سے پرابلمز کا ذکر رشاد صاحب نے کیا, تفصیل سے کیا, اس لیے میں نے ان پرابلمز کو چھوڑ کر بعض ان مسائل کا تذکرہ کیا جو ہمارے ہاں جو ہے اسی ابھی مجلس میں باتیں نہیں آئیں. ایک بات میں عرض کرتا ہوں, ذرا معافی کے ساتھ بزرگوں کو سے سوری کہتے ہوئے,
وہ یہ کہ ہم نے جو دین کی جو تعبیر پیش کی ہے اس میں مرد اور عورت جو ہے وہ گھر کے لیے دونوں دو پہیے کے معنی نہیں ہے. ایک پہیہ بڑا ہے، جھٹکا گاڑی میں جیسے ہوتا تھا پرانے زمانے میں راجا جاتے وقت، اور سامنے کے دو پہیے چھوٹے ہوتے ہیں، تو عورت کو چھوٹا پہیہ بنا دیا، مرد کو بڑا پہیہ بنا دیا. یہ ہم نے دین کی تعبیر ہم نے کی ہے ایسے، یہ اسلام نے نہیں کیا. جب تک دونوں پہیہ برابر نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے اس خاندان کی گاڑی جو ہے اسموتھلی چل نہیں سکتی. ہمارے ہاں جو تعبیر ہوتی ہے مثلا یہ ہے کہ صاحب ایک عورت کو اگر مرد بلائے اور وہ نہ آئے تو رات بھر اس پر لعنت ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ مرد کیا کرنے پر اس پر لعنت ہوتی ہے؟ یہ تذکرہ ہی نہیں کریں گے ہم کبھی بھی کہ عورت فلاں نہیں کرے تو اسے لعنت ہے، مرد کیا نہیں کرے گا تو اس پر لعنت ہوگی. اس کا تذکرہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ عورت فلاں نہیں کرے گی تو جنت کی خوشبو حرام ہے، مرد کیا نہیں کرے گا تو اس کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے. عورت پسلی کی ہڈی ہے اور وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، یہ تعبیر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مرد عورت پسلی کی ہڈی ہے، بہت قیمتی ہڈی ہے، اس لیے کہ پسلی کی جو ہڈی ہے وہ پورے اندر کے وائٹل آرگن کی حفاظت کرتی ہے. دل ہے، لیور ہے، کڈنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے جو کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو یہ جو سینے کی پسلی کی ہڈی اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لیے بنایا؟ پروٹیکشن کے لیے بنایا. اور وہ نرم ہڈی ہوتی ہے جیسے چبا سکتے ہیں. عورت بھی نرم مزاج اور نازک مزاج کے، اور عورت جو پورے خاندان کی اور وائٹل آرگنز جیسے خاندان کے وائٹل آرگنز سے ان کی حفاظت کرتی ہے. عورت کا یہ مقام ہے. اس تعبیر کے بجائے عام طور پر مرد کیا کہتا ہے؟ تو کبھی سدھرنے والی نہیں. رسول اللہ خود بتا دیے عورت جو ہے پسلی کی ہڈی ہے، ٹیڑھی کی ٹیڑھی. بتایا جاتا ہے نہیں بتایا جاتا ہے؟ شوہر کبھی کبھی ڈانٹتا ہے تو ایسے بتاتا ہے. حالانکہ یہ میرا یہ کہنا ہے کہ اتنے حدیث کے ذخائر میں سے ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو مورل سرٹیفکیٹ، کانڈکٹ سرٹیفکیٹ لائے اپنی بیوی سے، اور وہ مہر لگا کر سیل لگا کر دی کہ شوہر اچھا ہے تو ساری دنیا میں وہ انسان اچھا ہے. عورت کا یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا. رسول اللہ نے جتنی باتیں کی ان میں سے بہت سی چیزوں کو مس انٹرپریٹ کیا. بعض اخوان کے محدثین نے اسی پر کام کیا کہ بہت سی حدیثیں جس میں یہ جو غلط تعبیر کی، حدیث صحیح ہے لیکن اس کی تعبیر، رسول اللہ نے ایک مرتبہ جہنم میں جھانک کر دیکھا تو عورتوں کی بڑی تعداد ہے، اور معلوم ہے کہ چونکہ وہ ناشکری ہوتی ہے اس لیے ان کو وہاں ڈال دیا گیا. حالانکہ یہ بات جو ہے تعبیر صحیح نہیں ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ کس پس منظر میں رسول اللہ نے کہا. یہ عید کے دن کہا، اور رسول اللہ سے زیادہ عورتوں کی دلداری کرنے والا کوئی نہیں، اور عید کے دن، خوشی کے دن رسول اللہ نے ایسی بات نہیں فرمائی تھی. تو اس کی تعبیر کیا ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا. تو خاندان کو مثالی بنانے کے لیے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک دونوں کو آپ ایکول اسٹیٹس نہیں دیتے، ہاں کام الگ الگ ہے، مرد باہر جا کر کام کرتا ہے، عورت اندر رہ کر کام کرتی ہے، مرد فلاں ذمہ داری قبول کرتا ہے، عورت فلاں ذمہ داری قبول کرتی ہے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن دین کی جو تعبیر ہے اس تعبیر کو بہتر جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک یہ جو ڈسپیرٹی ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے اس مملکت کے اندر، گھر کے اندر عورت سیکنڈ کلاس سٹیزن اگر بنا دیں گے تو گھر کے اندر مثالی خاندان ہم بنا نہیں سکتے، اور دونوں کو جو ہے آپ اوپر نہیں اٹھا سکتے. اس لیے دین کی ان سب چیزوں کی اثر نو تعبیر کرنے، غور کرنے اور اس کو ایک نیا معنی دینے کی ضرورت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. اور ادب کے ساتھ، معافی کے ساتھ یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اب آخر میں آتا ہوں سلوشن کیا ہے. سلوشن سب سے پہلے یہ کہ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں کہ بڑی بڑی شادیاں کرنا، مہنگی مہنگی شادیاں کرنا، بڑے بڑے جہیز لینا ہمارے ہاں، اور نکاح کے اور ولیمے کی دعوتیں کرنا جس میں لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں، خرچ کر دیے جاتے ہیں، عورت پر ظلم ہونا، بہت سے مسائل ہیں. اس کا سب سے پہلا سلوشن یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے سماج کے اندر انسانوں کو میچیورٹی پیدا نہیں کریں گے، انسان میچیور ہونا، ہر جگہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ کام کرے، نماز میں جائے تو ڈگنیٹی کے ساتھ، شادی کرے تو ڈگنیٹی کے ساتھ، کمپنی میں کام کرے تو ڈگنیٹی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ہمارا بڑا پرابلم ہے کہ پرسنل میچیورٹی نہیں ہے، اور ہم نے وہ پیدا ہی نہیں کیا، لوگوں کے اندر وہ میچیورٹی پیدا نہیں کی. اگر آدمی میچیور ہو جائے تو اسے بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر. جو آدمی میچیور ہوگا وہ عورت کا انتخاب کرتے وقت دین کی بنیاد پر شادی کرے گا. جو آدمی میچیور ہوگا وہ لڑکی سے ہرگز جہیز نہیں لے گا. جو آدمی میچیور ہوگا وہ بھرپور مہر عطا کرے گا. جو آدمی میچیور ہوگا وہ عورت کے ساتھ ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بات کرے گا. جو آدمی میچیور ہوگا وہ بچوں کی تربیت کا گر اور سلیقہ اور فن جانتا ہوگا. میچیورٹی جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم نے وہ پیدا ہی نہیں کیا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہے ہیں. پرسنل میچیورٹی، شخصیت کو مضبوط بنانا. ایک آدمی مضبوط بنتا ہے تو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں مسلم سماج کا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ اندر سے میچیور نہیں، اندر سے پختہ نہیں. باہر سے ہم جو ہے بہت سی چیزوں میں گویا اپنی شان جتانا چاہتے ہیں. مسلمانوں کا کوئی اجتماع عظیم الشان سے کم نہیں ہوتا.
عظیم الشان اجتماع، عظیم الشان مظاہرہ خیرت، کیونکہ شان پر ہم مرتے میٹتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ شان دکھانا یہ جو ہے، جو ایکسٹرنل جو بوسٹنگ ہے، عظیم الشان سے کم کوئی چیز ہوتی ہے کہ بتائیے؟ پوسٹرز لگتے ہیں تو عظیم الشان، حالانکہ ہونا چاہیے کہ زندگی کا رخ بدل دینے والی کانفرنس یہ کہنا چاہیے، روح کے اندر تلاطم پیدا کر دینے والی خیرات کا مظاہرہ یہ کہنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے اندر میچیورٹی نہیں ہے، ہم ایکسٹرنل جو ہے شان کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پروگرامز بھی ویسے ہی، ہماری شادیاں بھی ویسے ہی، اندر سے انسان کے اندر کچھ نہیں ہے، تو باہر سے جو وہ شان دکھانا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بڑی شادی محل میں شادی ہونا، 4 قسم کے کباب رکھنا، 2 قسم کی بریانی پکانے سے، 5 قسم کے میٹھے بنانے سے ہماری شان بلند ہو جائے گی، نہیں ہے، وہ ایک دن کے لیے ہے۔ اس کے بعد اصل زندگی جب شروع ہوتی ہے میاں بیوی کی، تب اس کی حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ لڑکا کتنا اخلاق و کردار والا ہے یا لڑکی کتنی اخلاق و کردار والی ہے۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، 4 پیراڈائم ہے، یہ موقع نہیں پبلک ایڈریس میں بتانے کا، لیکن آپ کو موٹا موٹا میں بتا، تھنک بگ ایکٹ بگ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑی سوچتے ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں، جیسے ریلائنس ہے، ایک رات کے اندر ایک ڈیفنس انڈسٹری کھڑا کر دیتا ہے اور 100 روپے کے ہیلی کاپٹر کو 140 روپے میں خریدتا ہے۔ تھنک بگ ایکٹ بگ، ہے نا؟ کچھ لوگ سوچتے بھی بڑا، کرتے بھی بڑا ہیں۔ ہم کو جو بننا ہے تھنک بگ ایکٹ اسمال، بڑی سوچ ہونی چاہیے لیکن عمل چھوٹا چھوٹا ہونا چاہیے، قدم چھوٹا چھوٹا بڑھانا چاہیے۔ تھنک بگ ایکٹ اسمال، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ تیسرا ہے تھنک اسمال ایکٹ اسمال، چھوٹی سوچ ہوتی ہے، چھوٹا کام کرتے ہیں۔ صاحب روز کو مجھے 100 روپے مل گیا تو بس ایک گاڑی لے جا کے باہر کھڑا کر کے وہ یلنیر بیچے گا، پھل بیچے گا۔ تھنک اسمال ایکٹ اسمال، چھوٹی سوچ ہے، چھوٹا جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ شادیاں میں جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تھنک اسمال ایکٹ بگ، چھوٹی سوچ ہوتی ہے لیکن بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہوگا، معمولی قسم کی نوکری کرتا ہوگا، لیکن شادی کرتے وقت مطالبہ یہ ہے کہ اتنے سورن زیور ڈالنا چاہیے، شادی فلاں شادی محل میں ہونی چاہیے جس کی روز کی جو ہے وہ جو روز کا کرایہ ہے وہ 3.5-4 لاکھ روپے ہے، اور دعوت میں 9 کے 100 آئٹم ہونا چاہیے، اور کیا عزت رہے گی لڑکے کے لیے، کم سے کم ایک آلٹو کار تو دینا چاہیے۔ تو تھنک اسمال، بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ایکٹ بھی بہت بڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کے موسٹ اٹر فیلیور والے لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے اور بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں۔ سوچ بڑی ہونی چاہیے، کام چھوٹا کرنا چاہیے۔ تھنک بگ لیکن دھیرے 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 اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ پہلا کام مسلمانوں کے مثالی خاندان کو بنانے کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی بچیوں کو میچور بنائیں، پختہ بنائیں، سنجیدہ بنائیں اور اچھی صلاحیت والے بنائیں، پرسنالٹی کے اندر جو ہے ڈیپتھ پیدا کریں، اور وہ تھنک بگ ایکٹ اسمال کے عادی بنے۔ بڑا خاندان بنانا، عظیم بچے پیدا کرنا، ابن تیمیہ پیدا ہو ہمارے گھر سے، امام غزالی پیدا ہو، لیکن شادی سمپل ہو، سادی ہو، 2 لاکھ روپے کے اندر ہو جائے، یہ اگر عمل ہے تو تھنک بگ ایکٹ اسمال ہے۔ یہ سب سے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ بزنس میں بھی یہی، تھنک بگ ایکٹ اسمال۔ آپ چھوٹے سے کام شروع کیجئے، 2ری یونٹ، 3ری یونٹ، 4تھی یونٹ، پہلا بزنس، دوسرا بزنس، تیسرا بزنس، پہلا انویسٹمنٹ، دوسرا انویسٹمنٹ، تیسرا انویسٹمنٹ، جیسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تھنک بگ ہونا چاہیے لیکن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ پہلا کام ہے سولوشن کی طرف، جو ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ میں نے بات کہی ہے، لیکن فرسٹ سولوشن یہ ہے۔ دوسرا سولوشن یہ ہے کہ مہر کو آپ وزنی بنا دیجئے تو شادیاں آسان ہوں گی۔ یہ میں الٹی بات کہہ رہا ہوں، ابھی تو جہیز بہت وزنی ہے نا، بہت بھاری جہیز لیتے ہیں۔ مہر اگر بھاری کریں گے تو اس میں معاشرے کے اندر توازن آئے گا۔ مہر کتنا دینا چاہیے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سرور عالم۔ سرور عالم کے 2nd والیوم میں بیوی خدیجہ سے جو شادی ہوئی، وہاں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی خدیجہ کو 50 اونٹ دیے تھے۔ دوسرا لکھا ہے کہ 5000 درہم دیے، تو لکھا وہاں جا کر دیکھ لیجئے آپ۔ میں نے اندازہ لگایا تو رسول اللہ نے خدیجہ کو 30 لاکھ سے 40 لاکھ روپے مہر دیے۔ یہ تصور ہمارے پاس ہے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یہ غلط تعبیر ہے۔ مدینہ جانے کے بعد 6 سال رسول اللہ کو تکلیف تھی، ورنہ جب آپ کی شادی ہوئی تو زبردست بزنس مین تھے، لاکھوں کروڑوں روپے آپ نے کمائے۔ اور مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ دے کر میں کہتا ہوں جا کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو 30 سے 40 لاکھ روپے مہر دیے۔ دوسری دلیل دیتا ہوں میں، حضرت موسیٰ نکلے مصر سے، کسی کا قتل ہو گیا، مدین چلے گئے۔ مدین جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو سنبھالے ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت موسیٰ نے
पत्थर जो ऊपर था कुएं के उसे उठाया, पानी पिलाया, तो लड़कियां गई जाकर अपने अब्बा से कहा कि कैसा एक मर्द मिला जिसने हमारी मदद की वगैरह। तो शुआइब, बाद लोग कहते हैं शुआइब अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, जो भी थे, उन्होंने बुला भेजा मूसा को। मूसा को बुला कर भेजने के बाद 2 लड़कियों में से मैं तुम्हारी शादी करता हूँ एक लड़की से, महर कितना चाहिए? कहा कि मेरे पास 10 साल 8 साल नौकरी करो या 10 साल, 2 में से कम 8 साल नौकरी करो, ये महर है। हैदराबाद का एक लड़का माहाना अगर 25,000 रुपये कमाए तो साल के कितने हुए? 3 लाख रुपए हुए। 8 साल के कितने हुए? कितने हुए? जल्दी बोले, लड़कियां आप लोगों को लेना है ना, लेना आपको है। कितने हुए? 24 लाख रुपए। कितना दिया मूसा ने अपनी बीवी को? मुतालिबा कितना का था? 10 साल का था। कम से कम 8 साल की सैलरी तो दे दो, 8 साल का पेमेंट तो दे दो मेरी बेटी के लिए। डिमांड था नहीं था? कुरान में है नहीं है इसका जिक्र? भाई ये तो हजरत उमर ने जो किया वो उस जमाने में वहां के माहौल में बहुत ज्यादा जब महर का मुतालिबा हो तो कम किया, अब बहुत कम दे रहे हैं तो ज्यादा का मुतालिबा करना चाहिए। तो जहेज ऑटोमेटिक ख़त्म होगा। जहेज के बारे में जो गलत फहमी है, बीबी फातिमा को रसूलुल्लाह ने जहेज दिया, ये गलत ताबीर है जो लोग समझते नहीं। हजरत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की तरह थे। जब आप रसूल थे, 40 साल की उम्र में रसूल बने, तो 12 साल की उम्र के अली थे, बेटे की तरह पालते थे उनको। और अपनी बेटी से शादी की तो घर के अंदर की दोनों की शादी थी। तो हजरत अली के लिए महर देने का वक्त आया तो पूछा, अली कुछ है पैसे? अली ने कहा नहीं है पैसे, कुछ नहीं है। तो कहा कि मैंने तुमको एक ज़िरह दी थी जंग के लिए, वो है? कहा कि हाँ है। तो मंगवाया उसे, मंगा कर रसूलुल्लाह ने मस्जिद में उसका नीलाम किया। नीलाम करने में वो किसी ने खरीदा 5,000 दिरहम में खरीदा। एक दिरहम जो है वो 500 दिरहम में, एक दिरहम 2.975 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी 3 ग्राम सिल्वर एक कॉइन, 500 कॉइन। मैंने हिसाब लगाया तो 75,000 रुपीज आज के हिसाब से। मैंने हिसाब लगाया जी, तो मैंने हिसाब लगाया तो 75,000 रुपये हजरत अली की ज़िरह को बेचने में आए। 2 मुट्ठी पैसे आए। एक मुट्ठी में पैसे उठाकर रसूलुल्लाह ने एक सहाबी को दिया और कहा कि इससे वलीमा का इंतज़ाम करो। और एक मुट्ठी पैसे उठाकर एक सहाबी को दिया और कहा कि इससे जाकर फातिमा के लिए एक खजूर की चटाई और खजूर से ही के पत्तों से बने हुए 2 तकिए, एक कूज़ा, एक मुश्किज़ा, चूल्हा वगैरह लेकर आओ। तो ये जहेज रसूलुल्लाह ने फातिमा को दिया। किसके पैसे से? अली के पैसे से दिया। लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि सरपरस्त थे दोनों तरफ से। बेटी के बाप भी थे, अली के जो है कजिन ब्रदर भी थे, दोनों तरफ से आपने निभाया। लेकिन वो 75,000 रुपये आज के हिसाब से जो आए तो उसमें 30-35,000 रुपये में वलीमा किया और 30-35,000 रुपये में घर का साजो सामान किया, इसलिए कि घर बसाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी तो अली के पैसे से करवाइए। बताइए कि जहेज फ़ातिमी का नाम लेकर बाज़ दफ़े औरतें जहेज मांगती, कहती हैं कि सुन्नत है, रसूलुल्लाह ने खुद दिया था तो तुम भी तो अपनी बेटी को दो। कहीं इस नहीं है शरीयत में, ये उनके पैसे से, अली के पैसे से दिए गए। तो जहेज की रस्म को ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें आपको बताना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने जहेज नहीं दिया। अगर जहेज दिया तो दीगर और 3 बेटियों को क्यों जहेज नहीं दिया? रसूलुल्लाह के नाइंसाफ़ी करने वाले थे। रुक़ैया की शादी में आपने दिया, दूसरी बेटी की शादी में, तीसरी बेटी की शादी में नहीं दिया। तो ये बात भी समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि महर और जहेज ये दोनों बैलेंस करते हैं। क्योंकि महर हमने कम कर दिया तो जहेज ज़्यादा हो गया, अब महर को बढ़ाइए, आप ज़्यादा पूछिए तो ऑटोमेटिक जो है जहेज की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल एक तरीक़ा है समझाने का कि इस्लाम में जो चीज़ें जहाँ थी उसे हमने हटा दिया, उस बैलेंस को हमने मिस कर दिया। एक बात ये भी बताता हूँ कि आज के मसाइल का एक हल ये है कि औरतें शादी के वक्त अपने शौहर के साथ शर्त लगा सकती हैं, कंडीशंस लगा सकती हैं। कंडीशनल मैरिज, इशरात फिन निकाह कहते हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में
خواتین نے اشراط فی النکاح کا ایک ماڈل نکاح نامہ پیش کیا جس میں عورت ایک کنڈیشن لگا سکتی ہے کہ میرا یہ معیار ہے زندگی کا، اتنے پیسے تم کو ماہانہ دینے پڑیں گے. یہ لگا سکتی ہے کہ میرا گھر اتنا بڑا ہے، اگر تم شادی کرتے ہو تو مجھے ایسا گھر پرووائڈ کرنا پڑے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہوگا، میں اسے جب بولوں گی تب تم دو گے. یہ سارے اشارات ہو سکتے ہیں. اس پر مسلم پرسنل لاء بورڈ میں گفتگو ہوئی لیکن آگے بات نہیں بڑھ سکی. اتنی موٹی جلد، کم از کم 1,500-2,000 کی جلد پر مشتمل ایک مضمون ہے، ایک موٹی کتاب ہے اشراط فی النکاح کے نام سے، جو فقہ اکیڈمی کی طرف سے شائع ہے. پڑھ کر دیکھیے، جس میں یہ ہے کہ کنڈیشنل شادی کے وقت بہت سے کنڈیشن عورت لگا سکتی ہے. یہ مثالی خاندان بنانے میں، گھر کے مسائل کو حل کرنے میں، سماج کے پرابلمز کو حل کرنے میں، سالو کرنے میں یہ بھی بہت اہم ہے. اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. علماء اس پر غور کریں، ہمارے لوگ اور کام کریں، اچھا سا پیپر بنائیں، اچھا سا ماڈل نکاح نامہ بنائیں. اس ماڈل نکاح نامہ میں بہت سی چیزوں کو آج کے زمانے کے حساب سے مشروط کر دیا جا سکتا ہے، کنڈیشنز لگایا جا سکتا ہے. اس کی بھی گنجائش ہے. ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شادی کو آسان بنانے کے لیے ایک سمپل طریقہ یہ بھی ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں شادی کر دی جائے. بہت سمپل ہے یہ. ہمارے فقہاء نے اس پر کام کیا ہے، بات کی ہے. یعنی جب جنسی جذبہ بھڑکتا ہو اور آج کے زمانے میں بے راہ روی کی طرف نوجوان جا رہے ہوں تو بچوں کو پوچھنا چاہیے کہ 21 ہو گئی عمر تو لڑکے سے بولنا چاہیے، دیکھو بیٹے جب تم بولو گے تب تمہاری شادی ہو جائے گی. لڑکی کو بتانا چاہیے 18 سال ہونے کے ہندوستان کے قانون کے حساب سے، قانون کا احترام کرتے ہوئے 18 سال کے جب تم محسوس کرو شادی کی تب ہم شادی کر دیں گے. دونوں کو برملا بلا کر بٹھا کر بولنا چاہیے. میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے 18 سال کی عمر ہی میں نے کہہ دیا کہ 21 جب ہو جائے شادی جب چاہیں تب کریں. تو اس پر بعض فقہاء نے، مصر کے لوگوں نے لکھا ہے طالب علمی کے زمانے میں دونوں کی شادی ہو گئی تو ایمان محفوظ رہے گا، نگاہیں محفوظ رہیں گی، اپنے جنسی جذبے کی تسکین ہو جائے گی. البتہ انہوں نے 2 شرطوں کو تھوڑا سا فری کیا ہے، تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے. ایک شرط یہ ہے کہ اب لڑکے کی ذمہ داری، معاشی ذمہ داری لڑکی کی لڑکے پر نہ ڈالی جائے تعلیم مکمل ہونے تک. جیسے لڑکی کا باپ اس کے فیس کے پیسے دیتا تھا ویسے وہ فیس کے پیسے ادا کرتے رہے. لڑکا کا باپ جیسے پیسے دیتا تھا تب تک تعلیم مکمل ہونے تک لڑکا کا باپ لڑکے کے خرچ کو دے اور لڑکی کا باپ اس کی بیٹی کا خرچ دے جب تک کہ دونوں کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے. تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب نوکری اور جاب یا کوئی بھی بزنس شروع کر لے گا تو دونوں معاشی ہاتھ کھینچ لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو چلا سکتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر اولاد کی پرورش میں بھی تاخیر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جب تک کہ تعلیم مکمل نہ ہو جائے، اس کے بعد اولاد ہو سکتی ہے. لیکن شادی جو ہے بہت آسانی کے ساتھ طالب علمی کے زمانے میں سمپل شادی ہو جاتی ہے اور آسان شادی ہو جاتی ہے. جبکہ جذبات کی ضرورت ہوتی ہے تو نگاہ نہ بھٹکتی ہے، نہ خیالات بھٹکتے ہیں، نہ بے راہ روی اختیار کرتے ہیں. جائز راستہ کھولنا چاہیے. جب ہم نکاح کو آسان کریں گے تو آسانی کے ساتھ ہمارے گھر کی بچے بھی اٹھنے لگیں گے. یہ بھی ایک سلیوشن ہے ہم اپنے گھروں کو بہتر بنانے کے لیے. کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا تھا میرے سیناپسس میں کہ مسلم سماج کی جو ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں وہ کیا ہیں اور اس سے نکلنے کی راہیں کیا ہیں، تدابیر کیا ہیں. تو ان میں سے بہت سی راہوں اور تدابیر میں نے بتایا کہ جہیز کا اور مہر کا جو بیلنس ہونا چاہیے اس بیلنس کو پھر سے لائیں. اور دوسری بات میں نے بتائی تھی کہ اشراط فی النکاح ہو سکتا ہے، نکاح میں شرط لگائی جا سکتی ہے. تیسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ طالب علم کے زمانے کی جو شادی ہوتی ہے وہ آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، کم خرچ میں کر دیجئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو بچوں ہی کے لیے تو ہے، وہ بچوں ہی کے لیے تو ہے. جب چاہیں جیسے چاہیں آپ ان کو گھر دیجئے، پراپرٹیز دیجئے، جب کو جو چاہیں دے سکتے ہیں. لیکن شادی سمپل رچانا آسان ہے طالب علمی کے زمانے میں. تو اس طرح سے آج کے خاندانی ایشوز میں مسلم سماج الحمدللہ بہتر ہے. بٹ آل از ناٹ ویل، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. بعض ایشوز ہیں، بعض پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں خواتین کی طرف سے کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں مردوں کی طرف سے کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں لیڈرز کی طرف سے کرنے کی ہیں. وہ سب کو مل جل کر کرنا پڑے گا. عورتیں جہیز مانگنا بند کریں، عورتیں خوبصورت لڑکیوں کو جا کر تلاش کرنا بند کریں. بہو لاتے وقت خوبصورت تلاش کرتے ہیں اور بیٹی جب معمولی کہو تو سماج کو دہائی دیتی ہیں کہ کوئی آ کے کرتا نہیں. تو خواتین پہلے اصلاح کریں اور سیدھی سادی شادی اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر شادی کرنا آپ شروع کریں. مردوں کی طرف سے یہ ہے کہ انسانوں کو میچور بنانے کے لیے مسجد کے خطبے، تقریریں، یہ ساری چیزیں سماج کو میچور بنانا چاہیے اور تھنک بگ اور ایکٹ اسمال کی طرف آپ سب کو کام کرنا ہے. اور لیڈرز کا کام
کام یہ ہے کہ پرسنل لا میں جو چینجز لانا ہے، یا یہ کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہمارا مسلم پرسنل لا ہے اس وقت 1937 کا، اس میں بہت سی چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے، بہت سی چیزوں میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ تطلیقات ثلاثہ در مجلس واحد، یہ ٹائٹل ہے ان کا، یعنی ایک سانس میں جو 3 طلاق دیتے ہیں، کہا کہ عورت پر اس میں ظلم ہوتا ہے اور عورت کو اختیار دیا جانا چاہیے کہ وہ کورٹ کو اپروچ کرے اور اپنے شوہر سے، سابقہ شوہر سے اس کا جرمانہ حاصل کرے، اس کا موقع ملنا چاہیے۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یعنی جو ظلم ان پر ہوتا ہے اسے کریکٹ کرنے کے لیے ذمہ داری جو ہے انٹلیکچوئلس کی ہے، بڑوں کی ہے، کہ کیسے ہم وہ عورتوں پر جو مظالم ہوتے ہیں اسے روک سکیں، کہاں ترمیم کر سکتے ہیں، کہاں ریفارم کر سکتے ہیں۔ یہ مردوں کی، خاص کر جو لیڈرز ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کا کام ہے۔ تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گھروں کے اندر جو ایشوز اینڈ پرابلمس ہیں اللہ تعالیٰ اسے حل فرمائے، ہم کو میچیور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں شادیوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی خوشی زندگی بسر کرنے اور مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔